بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال الله تعالى في موضع آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا صدق اللہ العظیم۔ تسکین دل محزون ہوئی وہ سعی کرم فرما بھی گئے، تسکین دل محزون ہوئی وہ سعی کرم فرما بھی گئے، اس سعی کرم کو کیا کہیے جو بہلا بھی گئے تڑپا بھی گئے۔ یہ رنگ بہار عالم ہے کیوں فکر ہے تجھ کو اے ساقی، یہ رنگ بہار عالم ہے کیوں فکر ہے تجھ کو اے ساقی، محفل تو تیری سونی نہ ہوئی کچھ اٹھ بھی گئے کچھ آ بھی گئے۔ یہ محفل کیف و مستی میں اس انجمن عرفانی میں، اس محفل کیف و مستی میں اس انجمن عرفانی میں، سب جام بکف بیٹھے ہی رہے ہم پی بھی گئے چھلکا بھی گئے۔ عزیزان قدر، گرامی قدر معزز سامعین اور ادب و احترام کے قابل میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ہم نے آپ لوگوں کے سامنے خطبے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد قرآن پاک کی ایک مختصر سی چھوٹی سی مکمل صورت تلاوت کی ہے، اس کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس باتوں کی خبر دی ہے، اولاً تو وہ فتح مکہ سے متعلق ہے، اور پھر کفار و مشرکین اور عرب کے لوگوں کا گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے کا تذکرہ ہے، اس کی بشارت و خوشخبری ہے، اس کا مزدہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ایک حکم ہے، ایک امر ہے، ایک خطاب ہے، اور وہ خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کا خطاب ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا خطاب ہے۔ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے سے جو مہینہ گزر رہا ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور آج 28ویں تاریخ ہے، اور غالب امکان ہے، مکمل امکان ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کا چاند ہم اور آپ دیکھیں گے۔ چونکہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ تعالی نے اپنی رحمت، اپنی مغفرت اور اپنی بے پایاں بندوں کی مغفرت کے لیے مختص کر دیا ہے۔ بڑی خصوصیت اس مہینے کو حاصل ہے، ان تمام امور کے اندر اللہ کی رحمتیں بے شمار نازل ہوتی ہیں، بے شمار بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر نفل نماز پڑھنے والوں کو فرض نماز کا ثواب دیتا ہے، فرض نماز پڑھنے والوں کو کئی گنا فرض کی ادائیگی کا ثواب دیتا ہے، اور پھر مغفرت کا ذریعہ اللہ نے تراویح کو بنایا ہے، قرآن پاک کے سننے کو سنانے کو بنایا ہے، اور ہر عمل کے اندر اللہ نے ایک بڑی رحمت اور اپنی مغفرت کو چھپا دیا ہے، جو ہم اور آپ حدیث مبارکہ کے اندر بے شمار مرتبہ بے شمار حدیث مبارکہ کے حوالے سے اس کے ناحیے سے سنتے ہیں۔
کسی حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ کسی نے اگر کسی روزے دار کو سحری کھلا دیا تو اللہ کی جانب سے مغفرت کا مژدہ ہے. کسی نے پابندی کے ساتھ قیام لیل کو ادا کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی تو اللہ کی جانب سے مغفرت کا مژدہ ہے. یعنی مختلف پیرائے سے اس مہینے کے بارے میں اور اس مہینے کی جو وسعت ہے، مغفرت کی وسعت، اللہ کے رحمت کی وسعت، اس کو ہم سب کے آقا کل کائنات کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ در یتیم شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی تعلیم کے لیے، تفہیم کے لیے، ہمارے اور آپ کے ذہن میں بات کو جاگزی کرنے کے لیے، بیٹھانے کے لیے، راسخ کرنے کے لیے مختلف پیرائے سے مختلف حدیث مبارکہ کے اندر بتلایا ہے، اس کی خبر دی ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے کسی چیز کے انجذاب کا، کسی چیز کو حاصل کرنے کا، کسی چیز کے انعکاس کا، وہ اللہ کا نظام انسان کے دل کی پاکیزگی اور صفائی پر ہے. مثال کے طور پر ہم اور آپ اگر اپنی نظر کو بلند کریں، اونچا کریں، دیکھیں کہ ایک بلند مقام، ایک بلند ترین باغ ہے، باغیچہ ہے، گلستہ ہے، لیکن اس باغ اور باغیچے اور گلستہ کی دلکش اور نظر اندوز اور اس کی جاذبیت، اس کی نشو و نما اور اس کے اندر پھلدار پھل کا آنا اور اس کا ثمر آور ہونا، اس کا بار آور ہونا، اس کا استفادہ، اس کا افادہ، لائق افادہ ہونا، فائدہ پہنچانا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ باغوا، جب تک کہ اس باغ کا مالی، اس باغیچے کا مالی، اس درخت کا مالک جب تک اس کی صفائی نہ کرے، اس کی دیکھ بھال نہ کرے، اس میں پانی نہ دے، کھاد نہ دے، کیڑے سے، مکوڑے سے اور تمام ایسی چیزوں سے اپنے باغیچے کی حفاظت نہ کرے جو چیز ان کے باغیچے کے اندر موجود درخت کو نقصان پہنچاتے ہوں. ہمارا آپ کا مشاہدہ ہے. اسی طریقے سے ہم اور آپ اگر دوسری چیز کی جانب نظر بڑھاتے ہیں، ایک ہمارا کپڑا ہے، اگر اس کپڑے کے اندر انسان رنگ چڑھانا چاہے اور اس کپڑے کو صاف نہ کرے تو رنگ مکمل طور پر نہیں چڑھتا. ہم اور آپ اپنے کپڑوں میں نیل ڈالتے ہیں، اگر اس کپڑے کو دھولے نہیں، ایسی پانی میں بھگو کر کے پھر اس میں نیل ڈال دے، نیل رکھ دے، تو کیا ہمارے اس سفید کپڑے پر نیل کا رنگ مکمل طور پر غالب آئے گا؟ چڑھے گا؟ نہیں چڑھے گا. کیوں؟ ہم نے اپنے اس کپڑے کی صفائی نہیں کی ہے، اس کی خباثت کو، اس کی کثافت کو، اس کی گندگی کو، اس کی آلودگی کو ہم نے ختم نہیں کیا ہے، لہٰذا نیل کا رنگ ہمارے کپڑے میں نہیں پکڑے گا. اسی طریقے سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اپنی نظروں سے مشاہدہ کرتے ہیں. ہمارے گھر کی یہ در و دیوار ہیں، یہ کھڑکیاں ہیں اور اس پر کائی جمع ہوا ہے، کائی جمی ہوئی ہے جو برسات کے مہینے میں جم جاتی ہے. اور اگر ہم پھر چونا لا کر کے اور پینٹ لا کر کے اسے پوتے، اسے لیپے، اس کی قلائی کریں تو قطعاً چونے کا رنگ اس کائی کے اوپر نہیں پکڑے گا. ہے نا مشاہدے کی باتیں؟ ہم اور آپ دیوار کو رنگتے ہیں، اسے پہلے اسے ماجتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، اس کے زنگ کو، اس کی گندگی کو دور کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر استر چڑھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسے پوتا جاتا ہے، اسے رنگا جاتا ہے، پھر جا کر کے وہ دیوار خوشنما معلوم ہوتی ہے. بیائی نہیں. اسی طریقے سے ہماری اور آپ کی مثال ہے، ہمارے اور آپ کے دلوں کی مثال ہے کہ اگر ہم نے رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے اپنے دل کی تمام کثافتوں کو، تمام خباثتوں کو، تمام گندگیوں کو، تمام آلودگیوں کو اور تمام شیطانی عمل سے، تمام گناہوں سے پاک کر لیا یا پاک کرنے کی کوشش کر لی، تو پھر جس طریقے سے ایک باغ کے جو درخت ہے وہ تمام کیڑے سے، مکوڑے سے، نقصان دینے والی چیزوں سے محفوظ رہ کر کے استفادے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ درخت فائدہ پہنچانے کے قابل ہوتا ہے، وہ درخت ثمر آور ہوتا ہے، بار آور ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا اور آپ کا قلب، ہمارا اور آپ کا دل اور ہم تمام لوگوں کا دل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کا، مکمل مغفرت کا متحمل اور اسے برداشت کرنے والا ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخر عمر میں جب آپ دنیا سے روپوش ہونے والے تھے،
فتح مکہ کی خوشخبری اللہ نے دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ساتھ میں یہ خبر دی فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اور ساتھ میں استغفار بھی کیجئے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، بے انتہا توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے لوگو اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اپنے گناہوں پر شرمندہ اور ندامت کے اشک بہاؤ، آنسو بہاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، تو اس کے فوائد اور اس کی رحمتیں اور اس کی وسعتیں انسانی مراتب کے اعتبار سے ہے۔ ایک انسان وہ ہے جس کے دل کے اندر آسودگی اور گناہوں کا رمق کم ہے، اس کے دل کے اندر گناہ کا مادہ کم ہے، اس کے دل کی صفائی ہے، اس کے دل کی پاکیزگی ہے، تو ایسے انسان کو رمضان المبارک کے اندر پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک اور انسان ہے جس کے دل کے اندر مکمل صفائی نہیں ہے، کچھ کمی ہے، کچھ صفائی بھی ہے، کچھ گناہوں کا مادہ بھی ہے، تو پھر اس انسان سے کم فائدہ ہوگا جس کا دل مکمل طور پر صاف ہے، جس کے اندر گناہوں کا شائبہ نہیں ہے، جس کی عادت گناہوں سے پاک رہنے کی ہے، اور جس کی فطرت کے اندر گناہ سے دور رہنا ہے۔ اور ایک اور انسان ہے جس کی طبیعت اور جس کی فطرت اور جس کی طینت مکمل طور پر گناہوں سے آسودہ، گناہوں سے آلودہ ہے، دل کی اچھائی کو قبول کرنا نہیں چاہتا، اچھی چیزوں کی جانب دل آمادہ ہی نہیں ہوتا، تو ایسے انسان کو یقیناً رمضان کا مکمل فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فائدہ حاصل ہوگا، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، لیکن مکمل فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور مکمل فائدہ کیا ہے؟ کہ تقوی کا حاصل ہو جانا، متقی بن جانا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر خود کہا ہے۔ ہر عبادت کا ایک مقصد ہے، ہر عبادت کا ایک تاثر ہوتا ہے، ہر عبادت کی ایک اثر انگیزی ہے، اس کے ایک اور دلوں کو مسخر کرنے اور دلوں کو بالکل قابل اطاعت کر دینے کی ایک تاثیر ہے تمام عبادتوں کے اندر۔ نماز کی تاثیر الگ، قرآن مقدس کے تلاوت کی تاثیر الگ، درود پاک پڑھنے کی تاثیر الگ، استغفار کی تاثیر الگ، توبہ کی تاثیر الگ، غریبوں کی مدد کرنے کی تاثیر الگ۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے کی بھی تاثیر الگ ہے، اور رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ بھی الگ ہے، یعنی تقوی، انسان کس طریقے سے متقی بن جائے۔ اور یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ نیکی کی ترتیب سے، نیکی کے اعتبار سے یہ سب سے پہلا مہینہ شمار کیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اگر غور کریں تو رمضان المبارک کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے سے نیکیوں کی ابتدا شروع ہوتی ہے، اور پھر رمضان کے بعد پے در پے ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرے مہینے جو آتے ہیں وہ تمام نیکیوں کے مہینے، قرآن مقدس کے الفاظ میں اشہر حرم ہے۔ رمضان کے بعد شعبان کا مہینہ، رمضان کے بعد شوال کا مہینہ، پھر ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، یہ سب عبادت کے مہینے، اس کے اندر قربانیاں کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کی زیارت کی جاتی ہے، حج ادا کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ مہینہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ عبادت کی ترتیب سے، عبادت کے لحاظ سے، عبادت کے خیال سے آخری مہینہ ہے۔ آخری مہینہ اس کو تصور کیا جائے، اسے آخری مہینہ شمار کیا جائے۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری عمر میں حکم دیا کہ اے نبی رحمت، اے پاک پیغمبر علیہ السلام، آپ ہماری تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کیجئے، اپنے رب کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، آنسو بہائیے اور توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ تو یہ آیت کریمہ سے ہمیں اور آپ کو بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا یہ ایک سال اور یہ سال کا جو آخری مہینہ
یعنی نیکیوں کے اعتبار سے جو آخری مہینہ شعبان ہے، اس کے اندر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لے، گڑ گڑا لے، اللہ کی تعریف بیان کر لے، اللہ کی بڑائی بیان کر لے، اپنے گناہوں پر ایک گھڑی کے لیے نظر ڈالتے ہوئے اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ اگر ہم رمضان المبارک کے روزے کے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو، کیونکہ گناہ کے مٹانے کا ذریعہ اور دل کی دنیا کو سنوارنے کا ذریعہ اور دل کی بستیوں کو آباد کرنے کا ذریعہ، اپنے چہرے کو نورانی بنانے کا ذریعہ اور اپنی طبیعت کو نیکیوں کی جانب آمادہ کرنے کا، اس پر کمر بستہ کرنے کا واحد ذریعہ استغفار ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہوا کرتی ہے، وہیں پر ایک بڑی شکل یہ بھی ہے اللہ کے عذاب کی کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے، بے انتہا گناہوں کی وجہ سے بندوں کو اپنے عذاب میں ملوث کرتا ہے۔ وہ عذاب کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل طاعت کے اندر، بندگی کے اندر نہیں لگتا، اور پھر ان تمام دونوں چیزوں کے راستے کو اپنانے کے لیے اللہ نے ایک ترتیب قائم کیا ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا، یہ تعلیم دی ہے، یہ حکم دیا ہے، یہ امر نافذ کیا ہے کہ اگر تم ہماری رحمت کے مکمل حقدار بننا چاہتے ہو، اگر مکمل طور پر رمضان المبارک کے مہینے کے ذریعے تقوی اختیار کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو، متقی بن کے دنیا کی تمام کامیابی اور آخرت کی تمام سرفرازی اور تمام دانش مندی اور آخرت کی تمام منازل کو بآسانی طے کرنا چاہتے ہو، تو پھر وہ ایک راستہ ہے جو تمہیں اپنانا پڑے گا، اور ایک وہ راستہ ہے جسے ترک کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا، اور حقیقت میں پوری شریعت انہی دو راستے پر متفرع ہے، مترشح ہے۔ اسی دو راستے پر شریعت کی بنیاد ہے۔ ایک تو مأمورات ہے، یعنی ایسی چیزیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جسے شریعت کی اصطلاح میں معروف کہا جاتا ہے، نیکی کہی جاتی ہے، اور ایک راستہ منکرات کا راستہ ہے، ایسی چیزیں جس سے اللہ نے منع کیا، رسول اللہ نے منع کیا ہے، محمد عربی نے روکا ہے، اور شریعت کے اصطلاح میں اسے برائی یا گناہ کہا جاتا ہے، اور اسی اصطلاح سے قرآن مقدس کی وہ اصطلاح ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہے جسے ہم اور آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ ہر نیکی کو معروف کہا جاتا ہے، اللہ کے ہر حکم کو معروف کہا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو معروف کہا جاتا ہے، اور جن باتوں سے، جن کام سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اپنے نورانی زبان مقدس سے، ان تمام چیزوں کو منکر کہتے ہیں، منکرات کہا جاتا ہے۔ اسی سے قرآن مقدس کی آیت کریمہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اور پھر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو دل کی جو دنیا اگر آباد کرنی ہے، دل کی کھیتیوں کو اللہ کی رحمت کی بارشوں سے سیراب کرنا ہے، اور دل کی جو بستی اور دل کی جو دنیا اگر ویران ہو چکی اسے آباد کرنا ہے، اور دل کی کھیتیوں کے اندر اگر آب حیوہ کو جاری کرنا ہے، اس کی آبپاشی کرنی ہے، تو پھر سب سے پہلے ہمیں ان تمام منکرات سے پرہیز کرتے ہوئے ان مامورات کو اپنانا پڑے گا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، نیکیوں کے راستے پہ آنا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ کی رحمت کی آبپاشی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ اور اللہ تعالیٰ کی مخصوص رحمت متوجہ ہوگی ہمارے اور آپ کی جانب، اور پھر جا کر کے رمضان المبارک کا مکمل فائدہ ہمیں اور آپ کو حاصل ہوگا، اور پھر رمضان کا جو روزے کا جو مقصد ہے یعنی متقی بن جانا، اس کا حصول ہوگا، تب جا کر کے ہم اور آپ متقی بنیں گے۔ اور چونکہ تقوی کے اوپر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے، اس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو اور خاص طور سے رمضان المبارک کے روزے کو تقوی کے حصول کا ایک محکم اور ایک مضبوط اور ایک مؤثر ذریعہ بنایا ہے۔
لیکن اسے ہم اور آپ بجز اپنی بدقسمتی کے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی ہماری غفلت، ہماری بے فکری، ہماری نادانی اور ہماری روش، ہمارا طرز زندگی وہی ہوتا ہے جو سال بھر ہوتا ہے، سال بھر ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے روح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امی آپ کے پاس تشریف لائے اور ممبر پر قدم رکھتے ہوئے 3 لوگوں کو بد دعا دی، اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ اس میں سے ایک وہ بھی شخص کا تذکرہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس مہینے کی عظمت کو جانتے ہوئے، اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے، اس مہینے کی اہمیت کو پہچانتے ہوئے اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ ایسا آدمی بھی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق بڑا بدقسمت اور نامراد اور بڑا بدبخت ہے۔ اس لیے اگر رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کے رمضان کا مقصد وہ حاصل ہو جائے تو پہلے اپنے دل کی دنیا سنوارنی پڑے گی، گناہوں کو ترک کرنا پڑے گا، اور پھر اللہ کے سامنے مکمل طور پر رو کر کے گر گرا کر کے اور پھر معافی مانگنی پڑے گی۔ اور جب معافی مانگیں گے، اللہ کے سامنے گریں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھائے گا، اللہ اوپر اٹھائے گا۔ قرآن مقدس کے اندر کتنے نبیوں کے واقعے ہیں، صحابہ کرام کے کتنے واقعے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، مچھلی کے اندر اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر چلے گئے، سمندر کنارے گئے، ایک بڑی مچھلی نے آ کر کے نگل لیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کیا، اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہوئے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور پھر مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے، مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، ایک مقام پر لغزش ہوئی، فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام پھر ساتا کر دیا جو پہلا حاصل تھا۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام ہے، تمام نبیوں کا، اکثر نبیوں کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر، اور صحابہ کرام میں بھی بے شمار صحابہ کرام کا تذکرہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ استغفار کا اور گناہوں سے توبہ کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ انسانی سعادت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ انسان سعادت مند، انسان کامیاب و کامران وہ ہوگا جب اپنے برے اعمال پر ندامت کے ساتھ اشک بہائے گا، شرمندگی کے ساتھ آنسو بہائے گا۔ اور چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ پچھلے رمضان میں بے شمار لوگ ہمارے معاشرے میں تھے، آج وہ نہیں، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اسی طریقے سے جب اگلے سال کا، آئندہ سال کا رمضان آئے گا تو ہم میں سے پھر نہ جانے کتنے لوگ اللہ کے پیارے ہو جائیں گے، کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ مل جانا یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، یہ بڑی نیک مندی کی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے۔ لیکن یہ صرف مل جانے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی قدر کرنے کی وجہ سے، اس کی اہمیت کو جاننے کی وجہ سے ہے، اس کے اندر عبادات میں اپنے آپ کو لگانے کی وجہ سے ہے، اور جو سابقہ زندگی کی جو لغزشیں ہیں، جو خطائیں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو گناہ ہیں، ان سے توبہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے اسرار الحق مجاز نے کہا کہ یہ محفل کیف و مستی میں، یہ انجمن عرفانی میں سب جام بکف بیٹھے ہی رہے، ہم پی بھی گئے، چھلکا بھی گئے۔ اس مہینے کے اندر بھی اللہ کے کتنے بندے ہیں جو یہ امید لگائیں گے، ارادہ کریں گے کہ میں عبادت کروں، میں بھی اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ کے اللہ کو مناؤں، اللہ کے راضی کروں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو کریں گے، صرف ارادے پر منحصر نہیں رہیں گے، وہ تو پی کر کے چھلکا بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جام، اللہ کی مغفرت کا جام اپنے لیے بالکل مقدر کر لیں گے۔ اور بعض لوگ وہ ہوں گے جو صرف تمنا میں رہ جائیں گے اور بالکل چاہت میں اپنے دل کی چاہتوں کو رونما کر کے آشکارا کر کے رہ جائیں گے۔ غم الفت میں ہم ان سے کیوں کر کہتے ایک لفظ ہی نکلا تھا ہونٹوں سے اور وہاں آنکھ میں آنسو آ بھی گئے۔
اس لیے صرف تمنا کرنا اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صرف دل سے یہ چاہ لینا کہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے اور ہم کچھ نہ کریں، یعنی تو گناہوں سے توبہ بھی نہ کریں، رمضان المبارک کے روزے کا اہتمام بھی نہ کریں، تراویح بھی نہ پڑھیں، نفلوں کا اہتمام بھی نہ کریں، درود پاک کا اہتمام بھی نہ کریں، تو یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے، شومی قسمت ہے، اللہ کی جانب سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے پھٹکار ہے، عذاب ہے۔ اس لیے بڑی ادب کے ساتھ، التماس کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ گزارش درخواست ہے کہ ایک روز صرف باقی ہے اور وہ کل کا دن ہے۔ کل شام میں چاند نظر آئے گا، یقیناً غالب گمان ہے کہ انشاءاللہ کل چاند نظر آ جائے گا۔ اس لیے ہم اور آپ ارادہ کریں کہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک نئے سرے سے آنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگنی اپنے سابقہ گناہوں کی، اور اس رمضان المبارک کے مہینے کا خوب قدر کرنا ہے، اس کی خوب عظمت کو پہچاننا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں اپنی مغفرت کو، اپنے نسل کے، اپنے خاندان کے اور پوری قوم کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے، کیونکہ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کے نورانی فرشتے پہلے ہمارے اور آپ کے حق میں اس پر آمین کہیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ کوشش کریں کہ اس رمضان المبارک کی قدر کریں اور گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں۔ اللہ پاک ہمیں بھی، آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا